بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جنگ عظیم دوم تاریخ کی سب سے زیادہ تباہ کن لڑائی تھی۔ ایڈولف ہٹلر اور نازی حکومت ایک ایسی سلطنت کا خواب دیکھ رہے تھے جس میں مشرقی یورپ میں تمام تر آبادیوں کو ختم کر کے جرمنوں کے لیے ایک وسیع تر علاقے یعنی لیبنن سے روم پر مشتمل سلطنت قائم کی جا سکے۔ نازیوں کی طرف سے جرمن ماسٹر ریس کو مضبوط بنانے کے مقصد کے نتیجے میں یہودیوں اور بہت سے دیگر افراد کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ جرمنی نے 1 ستمبر 1939 کو پولینڈ پر حملہ کر کے دوسری جنگ عظیم کا آغاز کر دیا۔ بعد کے سالوں میں جرمنی نے 11 دوسرے ممالک پر حملہ کیا۔ یورپ کے زیادہ تر آبادی ایسے ملکوں میں آباد تھے جن پر دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی جرمنی نے حملوں کا منصوبہ بنایا۔ 1941-1944 کے درمیان نازی جرمن حکام نے جرمنی یعنی جرمن مقبوضہ علاقوں اور حلیف ملکوں سے لاکھوں یہودیوں کو جلا وطن کر کے یہودی بستیوں اور قتل کے مراکز میں پہنچایا۔ نازی قیادت نے جنوری 1933 میں برسر اقتدار آتے ہی یورپ میں جنگ کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ بعد میں جنگ اور قتل عام کی پالیسی ایک دوسرے سے مربوط ہو گئی۔ ہٹلر کی حکومت نے مشرقی یورپ میں ایک وسیع اور جدید سلطنت یعنی لانگ اسپیس لیبن سروم کے قیام کا خواب دیکھا تھا۔ جرمن لیڈروں کا خیال تھا کہ یورپ میں جرمنی کے تسلط کے لیے جنگ ضروری ہے۔ سوویت یونین کی غیر جانبداری حاصل کرنے کے بعد عدم جارحیت کے لیے اگست 1939 میں جرمن اور سوویت یونین کے درمیان معاہدے کے مطابق جرمنی نے 1 ستمبر 1939 میں پولینڈ پر حملہ کر کے دوسری جنگ عظیم کا آغاز کر دیا۔ برطانیہ اور فرانس نے اس حملے کے رد عمل میں 3 ستمبر کو جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ایک ماہ کے اندر جرمن اور سوویت فوجوں کے اتحاد سے پولینڈ کو شکست دے دی گئی اور یوں پولینڈ نازی جرمنی اور سوویت یونین کے درمیان تقسیم ہو گیا۔ پولینڈ کی شکست کے نتیجے میں وجود میں آنے والا عارضی سکوت 9 اپریل 1940 میں اس وقت ختم ہو گیا جب جرمن فوجوں نے ناروے اور ڈنمارک پر حملہ کر دیا۔ 10 مئی 1940 کو جرمنی نے یورپ کے نشیبی ملکوں یعنی نیدرلینڈ، بیلجیم اور لگزمبرگ کے ساتھ فرانس پر حملہ کر دیا۔ یہ ممالک جنگ میں غیر جانبدار موقف رکھتے تھے۔ 22 جون 1940 کو فرانس نے جرمنی کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کر دیے جس کے ذریعے ملک کا شمالی نصف حصہ جرمنی کے قبضے میں چلا گیا اور اس کے نتیجے میں ملک کے جنوبی حصے میں حلیف حکومت کے قیام کی اجازت دے دی گئی جس کا دارالحکومت وکی شہر قرار پایا۔ جرمنی کی اس حوصلہ افزائی کے ساتھ سوویت یونین نے جون 1940 میں بالٹک ریاستوں پر قبضہ کر لیا اور اگست 1940 میں اسے باقاعدہ طور پر اپنے ملک کا حصہ بنا لیا۔ اٹلی جو اتحاد جرمنی کے حلیف ممالک کا رکن تھا وہ بھی اس جنگ میں 10 جون 1940 میں شریک ہو گیا۔ 13 اگست سے 31 اکتوبر 1940 تک جرمنی نے انگلستان کے خلاف ہوائی جنگ شروع کی اور اس میں شکست کھائی۔ اس جنگ کو بیٹل آف برٹن یعنی برطانیہ کی لڑائی کہا جاتا ہے۔ 6 اپریل 1941 کو یوگوسلاویہ اور یونان پر حملے کے ساتھ بلکان کی ریاستوں پر گرفت مضبوط کرنے کے بعد جرمنوں اور ان کے اتحادیوں نے 22 جون 1941 کو سوویت یونین پر چڑھائی کر دی۔ یہ جرمن سوویت معاہدے کی براہ راست خلاف ورزی تھی۔ جون اور جولائی 1941 میں جرمنوں نے بلکان کی ریاستوں پر قبضہ کر لیا۔ اس موقع پر سوویت لیڈر جوزف اسٹالن جنگ کے زمانے میں نازی جرمنی اور اس کے اتحادی ممالک کے خلاف اہم اتحادی لیڈر بن گئے۔ 1941 کے موسم گرما اور خزاں کے دوران جرمن فوجی سوویت یونین کے اندر دور تک پہنچ گئے مگر زور پکڑتی ہوئی ریڈ آرمی کی مزاحمت نے انہیں لینن گراڈ اور ماسکو جیسے اہم شہروں پر قبضہ نہ کرنے دیا۔ 6 دسمبر 1941 کو سوویت فوجوں نے ایک بڑی جوابی کارروائی شروع کی جس نے جرمنوں کو مستقل طور پر ماسکو کے مضافات سے باہر دھکیل دیا۔ اس کے ایک روز بعد
7 دسمبر 1941 کو جرمنوں کی ایک حلیف طاقت جاپان نے پرل ہاربر ہوائی پر بمباری کی۔ اس کے نتیجے میں امریکہ نے فوری طور پر جاپان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ فوجی تنازع کے بڑھنے کے ساتھ 11 ستمبر کو جرمنی اور اٹلی نے امریکہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ مئی 1942 میں برطانوی شاہی فضائیہ نے جرمنی کے شہر کولون پر پہلی بار جرمنی کے اندر جنگ کرتے ہوئے ہزاروں بمبار جہازوں سے بمباری شروع کر دی۔ اگلے 3 سالوں تک اتحادی فضائیہ نے منظم طریقے سے صنعتی تنصیبات اور تمام تر ریخ کے شہروں پر بمباری کی اور جرمنی کے بیشتر شہری علاقوں کو 1945 تک کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ 1942 کے اختتام اور 1943 کے شروع میں اتحادی فوجوں نے شمالی افریقہ میں سلسلہ وار زبردست فوجی کامیابیاں حاصل کی۔ فرانسیسی مسلح افواج کی طرف سے مراکش اور الجیریا پر اتحادی افواج کے قبضے کو روکنے میں ناکامی نے جرمنی حلیف وکی فرانس پر 11 نومبر 1942 کو جرمنی کے قبضے کی راہ ہموار کر دی۔ افریقہ میں 1.5 لاکھ کے لگ بھگ نفری پر مشتمل مخالف فوجوں کے اتحاد نے مئی 1943 میں ہتھیار ڈال دیے۔ مشرقی محاذ پر 1942 کے موسم گرما کے دوران جرمنوں اور ان کے حلیفوں نے سوویت یونین پر حملوں کا دوبارہ آغاز کر دیا، جن کا مقصد الگ دریا کے کنارے واقع شہر اسٹالن گراڈ کے ساتھ ساتھ ہاکو شہر اور کاکیشن آئل فیلڈ پر قبضہ کرنا تھا۔ 1942 کے موسم گرما کے آخر تک دونوں محاذوں پر جرمن حملے روک دیے گئے۔ نومبر میں سوویت فوجوں نے اسٹالن گراڈ پر جوابی حملہ کر دیا اور 2 فروری 1943 کو جرمنی کی 6ٹھی فوج نے سوویت فوجوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ جرمن فوجوں نے جولائی 1943 میں ایک اور حملہ کر کے یہ تاریخ کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ تھی، لیکن سوویت فوجوں نے یہ حملہ ناکام بنا دیا اور فوجی برتری حاصل کر لی جو انہوں نے پوری جنگ عظیم کے دوران برقرار رکھی۔ جولائی 1943 میں اتحادی فوجیں سسلی میں اتریں اور ستمبر میں اٹلی کی سرزمین کے کنارے جا پہنچی۔ جب اطالوی فاشسٹ پارٹی کی گرینڈ کونسل نے اطالوی وزیر اعظم بینیٹو مسولینی ہٹلر کے ایک حلیف کو اقتدار سے محروم کر دیا تو اطالوی فوج نے اقتدار سنبھال لیا اور 8 ستمبر کو ایک معاہدے کے تحت اینگلو امریکی فوجوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اٹلی میں موجود جرمن فوجوں نے جزیرہ نما کے آدھے شمالی حصے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور مزاحمت جاری رکھی۔ مسولینی کو، جسے اطالوی فوج حکام نے گرفتار کر لیا تھا، جرمن ایس کمانڈوز نے ستمبر میں آزاد کرا لیا اور شمالی اٹلی یعنی جرمن نگرانی میں ایک نیم فسطائی کٹھ پتلی حکومت تشکیل دی۔ جرمن فوجوں نے 2 مئی 1945 کو ہتھیار ڈال دیے تک شمال اٹلی پر اپنی گرفت قائم رکھی۔ 6 جون 1944 یعنی ڈی ڈے کو ایک بڑی فوجی کارروائی کے حصے کے طور پر اتحادی افواج کے 1.5 لاکھ سے زائد فوجی افسران فرانس میں اترے۔ فرانس کو اگست کے آخر میں آزاد کرا لیا گیا۔ 11 ستمبر 1944 کو امریکی فوجیوں کے پہلے دستے جرمن میں داخل ہوئے۔ امریکی فوجی سوویت فوجیوں کے مشرقی سرحد سے جرمنی میں داخل ہونے کے بعد پہنچے۔ دسمبر کے وسط میں جرمنوں نے بیلجیم اور شمالی فرانس میں ایک ناکام جوابی حملہ کیا، جسے بلش کی لڑائی سے جانا جاتا ہے۔ اتحادی ممالک کی ہوائی فوجوں نے نازیوں کی صنعتی تنصیبات پر حملے کیے، جیسے آشوٹیز کیمپ، مگر گیس چیمبروں کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ سوویت فوجوں نے 12 جنوری 1945 نے ایک شدید حملے کا آغاز کیا، جس کے دوران مغربی پولینڈ کو آزاد کرا لیا گیا اور ہنگری کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا گیا۔ وسط فروری میں 1945 کو اتحادی فوجوں نے جرمن کے شہر ڈریسڈن پر بمباری کر کے 35,000 کے لگ بھگ شہریوں کو ہلاک کر دیا۔ امریکی فوجیوں نے 7 مارچ 1945 کو رائن دریا پار کر لیا۔ سوویت یونین کی طرف سے 16 اپریل 1945 کو ایک حتمی فیصلے کے نتیجے میں سوویت فوجوں نے جرمن دارالحکومت برلن کو گھیرے میں لے لیا۔ جب
سوویت فوجی لڑتے ہوئے ریخ چانسلر میں داخل ہوئے تو ہٹلر نے 30 اپریل 1945 کو خودکشی کر لی۔ جرمنی نے 7 مئی 1945 کو مغربی اتحادیوں کے آگے رائن کے مقام پر اور 9 مئی کو برلن میں سوویت فوجوں کے آگے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ اگست میں جب امریکہ نے جاپانی شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے تو بحر الکاہلی خطے میں بھی جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ ایٹم بم کے ان حملوں میں 1,20,000 شہری ہلاک ہو گئے۔ جاپان نے باضابطہ طور پر 2 ستمبر کو گھٹنے ٹیک دیے۔ دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں دنیا بھر میں تقریباً 5.5 کروڑ افراد ہلاک ہوئے۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی اور تباہ کن جنگ تھی۔